عارف کسانہ کی جانب سے خواتین و حضرات کی خدمت میں اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیا اپنے آپ بوڑھے والدین کو، یا وہ اکیلے ہوں یا ان کی صحت خراب ہو، تو کیا آپ سویڈن میں اپنے ساتھ لا سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اور ان کے یہاں پہ امیگریشن کے ویزا کے پروسیس کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے پہلے بھی میں نے کئی ولاگز بنائے تھے، لیکن اب آپ کی جانب سے بہت سے سوالات آ رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ان کو ملے کہ اگر وہ یہاں سویڈن میں رہ رہے ہیں اور ان کے والدین اپنے ملک میں ہیں، وہ اکیلے ہیں، یا والدین میں سے کوئی ایک رہ گیا ہے، یا کسی کی اگر صحت ٹھیک نہیں، یا بعض صورتوں میں ان کے چھوٹے بہن بھائی جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو وہ ان کو سویڈن کس طرح سے بلا سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو بنیادی طور پہ اس کو ہم تین کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ہم تینوں کا تفصیلی جائزہ اور ان کے لیے جو شرائط ہیں یا باقی جو ان کے اہم معلومات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو تین بڑے آپشنز میں سے پہلا آپشن اپنے والدین کو یہاں پہ بلانے کے لیے عارضی رہائشی پرمٹ ہے، یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ۔ اور یہ بہت خاص حالات میں یا ایمرجنسی سچویشن میں آپ بلا سکتے ہیں کہ واقع ہی آپ کے والدین جو ہیں وہ سماجی طور پر، سوشلی، ایموشنلی آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، آپ کے ساتھ ان کا بہت جذباتی تعلق ہے، اور معاشی طور پر بھی، یعنی اکنومیکلی بھی وہ آپ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ ان کو یہاں سے رقم وغیرہ بھجواتے ہیں، یعنی آپ کے علاوہ ان کا کوئی اور ہے نہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تین جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ پورا کرنا ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بلانے والا ہے اس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی سویڈن کی ہونی چاہیے، اس کے پاس خود یہاں کا مستقل سویڈن کا اگر رہائشی ویزا ہوگا تب وہ بلا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مستقل رہائشی ویزا نہیں ہے تو وہ نہیں بلا سکتا۔ دوسری اہم شرط جو ہے وہ آمدنی کی ہے، یعنی آپ کی آمدنی اتنی ہے یا آپ کا بزنس ہے وہ اتنا ہے کہ آپ اپنے والدین کو اگر بلائیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں، تو آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ آپ کے والدین کو سوشل کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ پھر آپ کے پاس گھر جو ہے وہ مناسب سائز کا ہو، آپ کے والدین اگر آپ کے ساتھ رہیں تو ان کو گھر میں رہنے کی دقت نہیں ہوگی، یعنی آپ کے اگر بچے فیملی ہیں تو والدین کے لیے بھی گھر میں مناسب جگہ ہو۔ تو گھر اور آمدنی، یہ کہہ لیں کہ اس کی دوسری شرط ہے۔ تیسری اس کے ساتھ جو شرط ہے وہ تھوڑی مشکل ہے، اس کو پروو کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، کہ اس میں یہ ثابت کرنا کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کا آپ کے ساتھ جذباتی تعلق ہے، ان کے ساتھ آپ کا سماجی تعلق ہے، ان کے ساتھ آپ کا معاشی طور پہ تعلق ہے، اور جتنا عرصہ والدین آپ سے دور رہے ہیں وہ آپ اس کو ثابت کریں کہ کس طرح سے یہ ہوا، کیونکہ وہ مائگریشن ایجنسی یہ سوچ سکتی ہے کہ اگر وہ آپ کے بغیر بہت مدت تک رہے ہیں تو اب کیوں نہیں رہ سکتے، اور اب آپ ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ ادروائز سویڈن میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو یہاں پہ بلا سکیں۔ تو آپ نے یہ جو جذباتی، ایموشنل اور اکنومیکلی، معاشی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اپروو کرنی ہے، اور مائگریشن ایجنسی کو جو ہے وہ مطمئن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ہی جن لوگوں کو پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے تو انہیں جتنی جلدی ممکن ہو وہ اپلائی کرے، اور بعض صورتوں میں کہتے ہیں کہ ودن 6 منتھ اگر آپ اپلائی کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ تاخیر کر دیں گے تو مائگریشن ایجنسی کے پاس آپ کی اپلیکیشن کو مسترد کرنے کے لیے یہ جواز کافی ہوگا کہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے، تو بہت مدت ہو گئی ہے اور اتنی دیر اگر آپ کے والدین وہاں پہ رہ رہے تھے تو اب بھی رہ سکتے ہیں۔ ہاں، بعض کیسز میں اگر فار ایگزامپل آپ کوئی اس طرح سے پروو کر دیں کہ ان کی سچویشن اس طرح سے بدلی ہے، یا پہلے کچھ اور حالات تھے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تھوڑا ہے مطلب اس پہ ان کو قائل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو یہ ہے جی، ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ پہ آپ ان کو بلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ رہیں گے تو پھر آگے جو مراحل ہے وہ بعد میں طے ہو جائیں گے۔ دوسرا جو آپشن ہے کہ آپ ان کو مختصر مدت کے لیے، یعنی وزٹ ویزے پہ 1 سال کا وزٹ پرمٹ جو ہے اس پہ بلا سکتے ہیں، تو یہ بعض صورتوں میں وہ دے دیتے ہیں۔ اور 1 سال کے لیے اگر آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ والدین آپ کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ مطلب زیادہ عمر رسیدہ ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، اور یہاں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کی ہیلتھ انشورنس لینا بہت ضروری ہے، اور وہ کم از کم 30,000 یورو کی ان کی انشورنس ہو، کہ اگر وہ یہاں پہ رہتے ہوئے بیمار ہو جائیں گے تو ان کا علاج جو ہے ان کی انشورنس کمپنی کرے گی، آپ کروائیں گے۔ وہ کسی قسم کے بھی سویڈن کے جو اسٹیٹ بینیفٹ ہیں
यहाँ से सोशल से जो मिलने वाले हैं वो नहीं ले सकते। ये एक आर्जी है, और इस हवाले से कई लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपने वालिदैन को 1 साल के लिए यहाँ पे बुलाया था, और वो उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, दोबारा फिर उनको बुलाया जा सकता है। बहरहाल ये एक लॉन्ग टर्म के लिए है इसकी मुद्दत 1 साल। तीसरा जो ऑप्शन है वो ईयू सिटीजन्स के लिए, इनके लिए आसान है। मतलब अगर आपके वालिदैन किसी और यूरोपीय मुल्क के शहरी हैं, आप स्वीडन रह रहे हैं और आप उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं, या उनकी आप देखभाल यहाँ पे करना चाहते हैं, या आप पे वो माली तौर पे भी मुनहसर हैं, तो उनको वीज़ा मिलना आसान है, क्योंकि ईयू के जो लोग हैं, ईयू सिटीजन्स, वो आसानी से यहाँ मूव हो सकते हैं, यहाँ आके वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो इसके अलावा वो यहाँ पर्सनल नंबर ले सकते हैं। उनके लिए जो है वो काफ़ी आसान है, और उनकी जो पेंशन अपने किसी यूरोपीय मुल्क में अगर वो मिलती है, तो उसको भी वो यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं। तो ईयू सिटीजन्स के लिए जो है वो काफ़ी आसान है। तो इसमें जो वालिदैन को आपने बुलाना है, जिसमें मैंने पहले जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो है वो खुद कफ़ालत की शर्त बहुत ज़रूरी है, आपके घर की बहुत जो है वो उसमें अहमियत है, और जितनी जल्दी आप मुमकिन है उतना जो है वो अच्छा होगा, और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। स्वीडन में इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो सबके लिए है, लेकिन इमरजेंसी की नौइयत पे है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई छोटी-मोटी बीमारी है, इमरजेंसी है, वो तो ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमरजेंसी में किसी की हार्ट सर्जरी होनी है, तो वो ज़ाहिर है एक वो उसमें काफ़ी कॉस्ट आती है, तो इसलिए वो कहते हैं जी कि आपकी इंश्योरेंस वो होनी चाहिए। अलबत्ता जो यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न्स हैं, या जो बरतानिया के हैं, या जो यूरोपीय इक़्तिसादी बिरादरी के हैं, जिसमें नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड वो भी आ जाता है, या इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, इज़राइल, तुर्की या कनाडा के जो सिटीज़न्स हैं, तो उनके लिए मसला नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ स्वीडन के मुआहदे हैं, तो उनको वो तमाम सहूलतें मिल जाती हैं जो उनके शहरियों को उनके अपने मुल्कों में है, तो वहाँ से आने वाले लोगों के लिए मसला नहीं है। लेकिन जो नॉन ईयू सिटीज़न हैं, जो यूरोप से बाहर आ रहे हैं, उन सब के लिए अगर वालिदैन यहाँ पे होंगे, अगर उनका इलाज मुआवजा कराना होगा, तो वो सारा खर्चा आपने खुद उठाना है। तो ये जनाब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत से आप लोगों के सवालात आते रहे हैं, इस हवाले से पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के इस व्लॉग में वो तमाम बुनियादी मालूमात आपको मिल गई होंगी। अदरवाइज आप माइग्रेशन एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग जो है वो बहुत से लोगों के लिए मालूमात का बायस होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर किसी शख्स ने पहले अपने वालिदैन को यहाँ पे बुलाया है टेम्परेरी वीज़े पे या रेज़िडेंस परमिट पे, तो वो भी जो है वो मशवरा या अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कमेंट्स आते हैं वो एक डायलॉग की सूरत में हों, ताकि बहुत से लोग जो है उन कमेंट से फ़ायदा उठाएँ। अपना ख़्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे किसी अगले व्लॉग में।